نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کے ویڈیو میں آپ کو، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا وظیفہ میں کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو چند بیسک چیزیں بتانے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو آپ کو وظیفہ سے فائدہ ہی نہیں، آپ کا مکمل مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ وظیفہ کرنے لگے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ ابھی تک نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس وظیفہ کو ضرور کیجئے۔ لیکن اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور یاد رکھیے اہتمام کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی آپ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر نہیں اٹھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، چلو ٹھہر کے پڑھ لیتی ہوں، ابھی تو 3 گھنٹے ہیں، ظہر کا بڑا ٹائم ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ اگر سستی کرتے ہیں تو اس سستی کی وجہ سے، اس نماز میں سستی کرنے والے کو 15 طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے نماز میں آپ سستی ہرگز نہ کیا کریں۔ شوہر بلائے تو پہلی آواز پہ جائیں، بچہ بلائے تو پہلی آواز پہ جائیں، باپ بلائے تو پہلی آواز پر جائیں۔ اللہ رب العزت بلائیں اور ہم کہیں کہ ٹائم بہت ہے، تو کیا شوہر کی بات بچہ بلا رہا ہے، امی بات سنیں، تو بیٹے کی بات سننے کے لیے کوئی ٹائم لگتا ہے؟ فوری نہیں سنتے، آپ آدھے گھنٹے بعد سن لیں، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد سن لیں جا کے، نہیں۔ لیکن محبت ہے جو کھینچتی ہے، جو ماں رات کو 10 دفعہ بچے کے لیے اٹھتی ہے، وہ فجر کے لیے نہیں اٹھتی، کیوں؟ محبت کی کمی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کے بغیر آپ میرے وظائف ہرگز نہ کریں۔ میری طرف سے بالکل کوئی اجازت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں۔ اس لیے نماز قضا نہ ہونے دیں۔ خدا را آخرت کی کوئی تیاری نہیں، اور دنیا کے مسائل کے حل کے لیے وظیفے پہ وظیفے کرتے پھریں، کیا فائدہ؟ ابھی جان نکل گئی۔ ابھی آج میں تعلیم عرض کر رہا تھا کہ ایک عورت گھر سے نکلی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ بازار گئی، اس نے بازار میں اپنے ایک رشتہ دار کی دکان پہ جا کر شاپنگ کی ہے، اپنے بچوں کے سارے کپڑے لیے ہیں، ساری شاپنگ کر کے وہ گھر آئی ہے۔ ابھی گھر آ کے اس نے سامان سارا رکھا ہے، وہیں اس کو اٹیک ہو گیا، مر گئی۔ اب بچے بھاگے گئے ہیں اسی کی دکان پہ، اور اس پہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ انکل، والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ کفن دے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی ہمارے پاس سے سامان لے کے گئی ہیں اور کپڑے لے کے گئی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی حیران ہیں۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا شاپنگ کرتے ہوئے کہ میں جو اپنے زرق برق کے لباس خرید رہی ہوں، یہیں اسی دکان کے اندر میرا کفن بھی پڑا ہوا ہے، موت بہت قریب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو فرشتہ کے کہے گا فٹافٹ شادی کر لے، اس کے بعد پھر میں تیری جان نکالوں گا۔ یا آپ نے ابھی کسی سے قرض لے رکھا ہے، پیسے دینے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتہ کہے گا تو اتر لے، تب میں تیری جان لوں گا۔ آپ ہانڈی بنا رہی ہیں اور فرشتہ کہے گا کہ ہانڈی پکا کے نماز پڑھ لے، پھر میں تیری جان لوں گا۔ آپ اور کسی بھی کام میں مصروف ہیں اور فرشتہ آپ کو یہ کہے گا کہ ٹھہر جا، ابھی تیرا وقت ہے، میں بعد میں آ جاتا ہوں، ابھی تم نے نماز پڑھنی ہے، کافی لیٹ کر دی تم نے، جلدی کر لو، میں بعد میں۔ ایسا نہیں ہے۔ موت اچانک آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ لگتا ہے۔ لائٹ جاتی ہے نا، ایک دم اندھیرا ہوتا ہے، اس لائٹ کے جانے سے پہلے، ایک سیکنڈ پہلے بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ابھی میری موت آنے والی ہے، ابھی لائٹ آف ہونے والی ہے۔ جس طرح لائٹ آف ہونے کا پتہ نہیں چلتا، ایک سیکنڈ میں لائٹ آف ہو جاتی ہے، اسی طرح آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا جائے گا، ملک الموت سامنے ہوں گے، اور پھر جب جان نکلے گی تو آگے بڑی سختیاں ہیں، میں خیر اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو خدا را نماز کی پابندی کیجیے۔ اس کے بغیر اگر وظیفے کرنے ہیں تو میں اپنے ریکارڈ میں آپ کو ان سینکڑوں عورتوں کے بارے میں، ان بہنوں ماؤں کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو اپنے مسئلے کے حل کے لیے وظیفے کرتی رہیں، وظیفے کرتے کرتے وہ مر گئیں، قبروں میں چلی گئی ہیں، لیکن ان کو نہ کوئی پیچھے یاد کرنے والا ہے، اور نہ ان کا وہ مسئلہ حل ہوا، نہ ان کا شوہر ٹھیک ہوا، نہ ان کا کوئی اور مسئلہ حل ہوا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ دنیا کے مسائل کے حل کے لیے وظیفے آپ ضرور کیجیے۔ میں ہر مسئلہ کے حل کے لیے وظائف اپلوڈ کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں۔ اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں، اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں اور آپ نفل پڑھ رہی ہیں، اور نفل پڑھ کے آپ وظیفے کر رہی ہیں، تو آپ گناہگار ہیں۔ پھر مسئلے کا حل کیسے ہو؟ آج ہم چاہتے ہیں ہم وظیفے کریں، مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ کی نمازیں قضا ہیں، آپ کا نفل پڑھنا جائز ہی نہیں۔ جب تک علماء فرماتے ہیں، میں نے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سنا کہ جب تک آپ کی قضا نمازیں ہیں، آپ اوابین کی جگہ قضا پڑھو، آپ تہجد کی جگہ قضا پڑھو، آپ اشراق کی جگہ، آپ چاشت کی جگہ پہ بھی قضا پڑھو۔
اللہ رب العزت کا حق ادا کرنا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہو 20,000 اور آپ بجائے اس کا وہ پریشان ہو، یا وہ آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کے پاس کبھی گفٹ لے کے جا رہے ہیں، کبھی مٹھائی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی توہین ہے کہ ایک تو آپ اس کا قرضہ ادا نہیں کر رہے اور اوپر سے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ نوافل کا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن قضا لازمی ہے، قضا لازمی پڑھیے۔ اب اس قضا میں بہترین طریقہ یہ ہے، جن لوگوں کی نمازیں پچھلی قضا ہیں، ایک تو وہ جو نماز چھوڑتے ہیں وہ ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی سے توبہ کریں، اللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز قضا کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، نماز قضا کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت سخت نفرت کرتے ہیں، اللہ غصہ کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے۔ اس لیے نماز قضا ہرگز نہ ہو۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ نماز قضا کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز فجر کے ساتھ فجر قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ظہر کر لیں، عصر کے ساتھ عصر، صرف فرض قضا کرنے ہوتے ہیں۔ فجر کے ساتھ 2 رکھتے، ظہر کے ساتھ 4 رکھتے، عصر کی نماز کے ساتھ 4 فرض، مغرب کے ساتھ 3 فرض، عشاء کے ساتھ 4 فرض اور 3 وتر۔ یعنی عشاء کی نماز میں یہ ٹوٹل 6 نمازیں بنتی ہیں، 5 نمازیں فرائض والی اور عشاء کے وتر بھی شامل ہیں۔ یہ 6 نمازیں روزانہ کی ہر نماز کے ساتھ قضا کرنا شروع کر دیں، ہفتے 2 ہفتے کے اندر آپ کی عادت بن جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ قضا پہلے پڑھیں، تاکہ قضا پہلے پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو اپنی نماز تو پڑھنی پڑے گی لازمی، لیکن پھر وہ جو نماز کی پابند ہیں وہ تو نہیں چھوڑتے۔ لیکن اگر آپ نے نماز پہلے پڑھ لی، قضا بعد میں، تو پھر شیطان کہے گا چھڑ دے، رہن دے۔ تو اس لیے اس کو خاص طور پہ اس کا اہتمام ہو۔ عورتوں کے لیے تو بہت آسانی ہے، اس لیے کہ محسوس ایام میں جو ان کی نمازیں چھوٹتی ہیں وہ تو ویسے معاف ہوتی ہیں، تو ان کی قضا نمازیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ لیکن اپنا حساب کر کے کتنے سال کی بنتی ہیں اندازاً دیکھ لیجئے، میں نے زندگی کے فلاں حصے میں پڑھی ہیں، فلاں میں نہیں پڑھی، فلاں میں کبھی پڑھی یا نہیں پڑھی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اگر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو پھر بھی آپ کو وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ آپ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی اور گناہ کرتے ہیں، آپ نماز چھوڑتے ہیں، آپ اور کوئی ایسا عمل کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، آپ اس گناہ کو چھوڑیے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ لیکن آپ جب بھی وظیفہ کرنے لگیں، پہلے اللہ رب العزت سے اپنے ہر گناہ، جتنے بھی اللہ جی اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، میں ان سب سے معافی مانگتی ہوں، معاف فرما دیجئے، آئندہ میں عزم کرتا ہوں کوئی گناہ نہیں کروں۔ توبہ کر کے پھر وظیفہ کریں، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب یہ 2 کام بہت ضروری ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس لیے میں نے عرض کیے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن کا حق ہے کہ سال میں 2 دفعہ اس کو پڑھا جائے، ورنہ قرآن بندے کے خلاف گواہی دے گا، اور یہ ایسا سفارشی ہے جس کے حق میں سفارش کرے گا جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا، اور یہ ایسا سفارشی ہے جس کے خلاف گواہی دے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ ملک ہے جو روزانہ رات کو پڑھتا ہے، یہ اس بندے کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یا تو آپ اسے جنت میں بھیجیے یا پھر مجھے اپنے قرآن سے نکالیے۔ تو اللہ رب العزت اسے تو قرآن سے نہیں نکالیں گے، اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آپ سوچئے ایک سورت گواہی دے تو جنت میں پہنچا دے، اور قرآن ہمارے خلاف ہو گیا تو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزانہ 1 سپارہ تلاوت ہو، اور کم سے کم یہ ہے کہ 2 رکوع تو لازمی ہو۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو جس میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو۔ اور جس طرح آج بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1 مارچ سے 1 اپریل سے 1 اکتوبر، اگست، ستمبر، جو بھی مہینہ ہے، 1 سے آپ پہلا سپارہ شروع کیجئے، اور اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی آپ ہر مہینے اسی طرح کرتے رہیں۔ جب 31 کا مہینہ ہو تو 2 دن آدھا سپارہ پڑھ لیں، جب 29 کا مہینہ ہو تو 2 دن 1.5 پڑھ لیں، اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ 29 کا مہینہ ہے تو آپ روزانہ پہلا سپارہ جب پڑھا ہے تو آخری سپارے کے 2 رکوع پڑھ لیں، پھر دوسرا سپارہ آخری کے 2 رکوع، پھر تیسرا، پھر آخری کے 2 رکوع، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو آپ کا سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے صدقہ دینا۔ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ لازمی دیجئے۔ گلی میں مانگنے والے، بازاروں میں مانگنے والے پیشہ ور ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کے تو چہرے گلے سڑے ہوں گے اور ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا قیامت کے دن، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اپنے پڑوسیوں کو دیجئے، پورے مہینے کا جمع کر لیں، اپنے سب سے پہلے جو رشتہ دار حقدار ہیں ان کو دیجئے، اور جو پڑوسی ہیں ان کو دیجئے۔
تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسلامک ہب آفیشیل پر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی صدقہ زکوٰۃ دیں تو ہمارے پاس بہت سی مستحق فیملیز ہیں جن کو میں تقریباً پچھلے 2 سال سے 20 سے 25 فیملیز کو میں مستقل راشن دیتا آیا ہوں، لیکن فی الحال میں نے وہ کمپین بند کر دی، کہنا چھوڑ دیا کہ مستقل جو ہے وہ چینج آف لائف کورس کنٹینیو کرنا ہی بہت مشکل ہو گیا تھا صحت کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ رمضان آ رہا ہے اس کے بعد بھی آپ کبھی بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ کے لیے اگر پاسبل ہو تو آپ ہمیں ضرور بھیجیے۔ ہمارے پاس بہت سی فیملیز ایسی ہیں جنہیں ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہت مشکلات میں ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج کے دور میں بھی پیاز کھا کے گزارا کر رہے ہیں اور بہت سی چیزیں، خیر ان کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ ہم پے پل اکاؤنٹ کا لنک دیں یہاں اپنے ڈسکرپشن میں، تاکہ فوری جو ہدیہ دینا چاہیں دے سکتے ہوں۔ اب یہ 4 چیزیں بیسک تھیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے مسائل کے حل کے لیے۔ 2 چیزیں جو نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچنا، ان کے بغیر گزارا نہیں، اور تلاوت اور صدقہ، ان سے عمل کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چند آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنے سے بھی عمل کی تاثیر، دعا کی قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ قبلہ رو بیٹھ کے عمل کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے آپ باوضو ہو کے عمل کریں۔ تیسری چیز ہے کہ مصلی پر بیٹھ کے عمل کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں بیسک ہیں، ان کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اب تیسری بات کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ہدایات، چند آداب، اور اب تیسری بات وہ 3 احادیث ہیں جن احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سارے وظائف بتاتا ہوں، اور میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ نت نئے وظائف آئیں گے، کبھی آپ کو چاول کے دانوں پہ وظیفہ، کبھی باداموں پر، کبھی لونگ پر، اور کبھی سکے پر، اس طرح کے وظیفے کرنے کو کہا جائے گا۔ اور بعض اوقات یوٹیوب پہ شرکیہ وظائف بھی ہیں اور بلیک میجک کے وظائف بھی ہیں جن سے آپ کا مسئلہ حل ہو نہ ہو، لیکن آپ کی پریشانیاں بڑھیں گی لازمی، اور بھی بہت سی تکلیفیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان وظائف کو صرف کیجیے جو اسلامک ہب اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں، اس لیے آپ کو اس میں کوئی بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کے، قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور ان میں دیکھیے، آپ کہتے ہیں مجھے لاہور جانا ہے، تو پاس کھڑا ایک بندہ کہتا ہے آپ نے لاہور جانا ہے تو چلے جائیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے راستہ نہیں پتا، میں کبھی گیا نہیں، تو وہ آپ سے کہتا ہے میں بھائی ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کا دوست ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو کتنا آسان ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ناواقف چیزوں کے پیچھے بھاگیں، اور ایک وہ چیز ہے جو واقف ہے۔ یہ جو اعمال میں کرواتا ہوں، یہ اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، صحابہ نے اپنی زندگیوں میں ان کو اپلائی کیا ہے، ان اعمال نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے، اور جس نے راستہ دیکھا ہو وہ جلدی نہیں پہنچ جاتا، آسانی سے نہیں پہنچ جاتا، تو یہ اعمال بڑی جلدی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے سارے جتنے بھی وظائف میں بتاؤں گا، آپ نے ان کو اس ترتیب سے کرنا ہے۔ وہ ترتیب کیا ہوگی؟ 3 احادیث مبارکہ ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ساری احادیث مبارکہ کا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دعا کرے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ 2 حدیث مبارکہ ہو گئیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف کی روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ یہ 3 احادیث مبارکہ ہیں۔ اب ان کی روشنی میں 5 اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ سے ایک عمل ہے، اور وہ ہے نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد چاہنا۔ اس میں آپ کا پہلا کام کیا ہوگا؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ آپ اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی اردو میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اللہ آپ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، آپ نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، بارشوں کو برسایا، دن کو رات میں بدلتے ہیں، رات کو دن میں بدلتے ہیں، آپ نے پانی پر زمین کو بچھایا ہے اور آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ اللہ آپ بڑی قدرتوں والے ہیں، آپ بڑی رحمتوں والے ہیں، مجھ پہ کرم فرما دیجئے۔ آپ اللہ رب العزت کی ایسے بھی عظمت اور بڑائی بیان کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کا، وہ اسماء مبارکہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ سے اللہ رب العزت کو پکارنا، یعنی جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں ان میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے،
جیسے اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے المقسط، عدل اور انصاف کرنے والی ذات، الجامع قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والی ذات، الغنی بڑی بے نیاز ذات، المغنی بے نیاز کر دینے والی ذات، المانع ہلاکت کے اسباب کو روکنے والی ذات، النافع نفع پہنچانے والی ذات، النور نہایت روشن اور سارے جہان کو روشن کرنے والی ذات۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں خود فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سارے یہ اچھے اچھے نام اللہ رب العزت کے لیے ہیں، سو تم ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارو۔ تو میرے اکثر وظائف اسماء الحسنہ سے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو بہنیں محسوس ایام میں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی وظیفہ کرنا آسان ہو، ان کے لیے بھی پریشانی کا سبب نہ بنے، وہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وظائف کا مقصود اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ میں یہ بات بعد میں کرتا ہوں، فی الحال پہلا کام کیا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا۔ دوسرا کام ہے ذکر کرنا، وہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ہو یا جو بھی ہو، وہ میں ہر وظیفہ میں بتایا کروں گا۔ تیسرا کام، آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ذکر کرنا ہے تو اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو۔ کم سے کم تعداد 100 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہے، 3 سے 100 مرتبہ کے درمیان جتنی دفعہ بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہو مانگ لو، یعنی آپ نے چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ اور 5واں کام آخر میں جب آپ دعا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ عمل کے شروع آخر میں بتایا جائے نہ بتایا جائے، آپ نے درود پاک مس نہیں کرنا۔ اب اس میں ان 5 چیزوں میں کچھ ڈیٹیل عرض کر دوں، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا۔ 2 رکعت نفل جو حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے، میں فار ایگزامپل کوئی وظیفہ بھی عرض کر دوں گا۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے جو پڑھنے ہیں، اب اس میں محسوس ایام میں یہ نہیں پڑھنے۔ محسوس ایام میں جو مسورات ہیں ان کے لیے یہ بیسک چیزیں سن لیجئے۔ آپ محسوس ایام میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں۔ آپ محسوس ایام میں مصلی پر بیٹھ سکتی ہیں، آپ محسوس ایام میں تسبیح پڑھ سکتی ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، آپ نماز نہیں پڑھیں گی، آپ کا روزہ نہیں ہے، اور روزے کی بعد میں قضا ہے، نماز کی بعد میں قضا نہیں، وہ نماز آپ کی معاف ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہرگز قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔ آج کل جو مسئلے سن کے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو اس حالت میں نہیں چھونا، جو مرضی ہو جائے۔ آج یہ زیادہ سیانے نکلے ہیں، پرانے زمانے کے بوڑھے وہ ادب والے تھے، وہ محبت والے تھے، اللہ رب العزت کے عشق والے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے تھے تو پھر بھی اتنا ادب کرتے تھے۔ آج ادب ختم ہو گیا، خیر مان جائیں گے تو فائدہ ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی صورتوں کا وظیفہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ آپ اس دعا کو وظیفہ کے اندر کر سکتے ہیں، یعنی دعا کی نیت سے اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں، جیسے آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، اس میں جو دعائیں ہیں وہ اگر قرآن پاک میں بھی موجود ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دعا کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور آیت کریمہ اور وافوض امری الی اللہ، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں قرآنی آیات کے، ان کو دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ریگولر قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے آپ قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آگی بات؟ دوسری چیز یہ ہے کہ محسوس ایام میں اور تو میرے خیال ہے مزید کسی قسم کی شرائط نہیں باقی رہیں۔ جو آج کل مختلف افواہیں چل رہی ہیں، آپ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ دانوں والی تسبیح نہیں پڑھ سکتے، بھئی ہاتھوں کو کیا ہے، انہی ہاتھوں سے گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہیں، روٹیاں بھی پکا کے دے رہی ہیں، اور یہی جو ہے وہ اللہ کے بندے فتوے لگا رہے ہیں کہ تو تسبیح دانے والی ہاتھ میں کیوں پکڑی ہوئی، اور اس طرح کی بہت چیزیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے ذکر کرنا، تو ذکر میں تعداد وظیفہ کے اندر آپ کو بتا دیا کروں گا۔ میرا جو وظیفہ سٹارٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آج کا ہمارا وظیفہ اس مسئلہ کے لیے ہے۔ اس مسئلہ کے لیے آپ نے ان 3 احادیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ وہ 3 احادیث مبارکہ یہ ہیں، اور پھر میں اس ویڈیو کا جو میں آپ کو ابھی جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ڈسکرپشن کا میں لنک دیا کروں گا، اور آپ اس کے بعد پھر اگلا وظیفے کی ترتیب ہوگی۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ کا ذکر 11 مرتبہ، یہ جتنی بھی تعداد ہوئی میں بتا دیا کروں گا۔ وقت جگہ یہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے ایسے ایسے ڈرامے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سے مانگنے کے لیے بھی کسی وقت کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کے دروازے کب بند ہو جاتے ہیں؟ رات کو اللہ رب العزت نے گیٹ بند کر دیے، اب کوئی نہ مانگنے ہیں، صبح آئیں۔ 24 گھنٹے میں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی آپ اللہ رب العزت سے مانگیے۔ کوئی وقت نہیں ہوتا وظیفے کرنے کا، جب چاہے کیجیے۔
تیسری چیز، درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور چوتھی چیز، اب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد نبی اسلام پہ درود پاک پڑھنا، اور پھر دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس میں آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے عرض کرنا ہے اللہ آپ نے میرے اوپر اتنے احسانات فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کریں۔ اللہ آپ نے مجھے مال و دولت سے نوازا، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، آپ نے مجھے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ آپ نے مجھے سواری دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی، آپ نے مجھے آنکھوں کی بصارت دی، آپ نے کانوں کی سنوائی دی۔ اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ذہن میں آتی جائیں نا، 2-4 منٹ اللہ رب العزت کے ان احسانات کا شکر ادا کرتے جائیے۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں شکر ادا کرنے والوں سے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے۔ تو ان ساری جتنی آسانی سے آپ نعمتیں آپ کو یاد آتی جائیں، آپ شکر ادا کرتے جائیے۔ پھر آپ دعا کیجیے، اللہ پیارے اللہ آپ نے میرے اوپر اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ میں ان کو گننا بھی چاہوں تو نہیں گن سکتا۔ پیارے اللہ اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے اللہ جی یہ بھی حل فرما دیجیے نا، میرا شوہر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، اسٹڈی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ نے عرض کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جب دعا کر لیں تو آخر میں کم از کم 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے قرآن و سنت سے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے وظیفہ کر لیا۔ عمل کی مدت 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ کسی عمل کی مدت بھی نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ نے عمل مکمل کرنا ہے۔ اگر 3 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، پہلی بات یہ ممکن نہیں، اور اگر کسی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ آپ کا جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں میرے، ان کے کرنے سے اگر مسئلہ حل نہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے۔ میں لائیو آتا ہوں اکثر، کوشش میری ہوتی ہے میں ڈیلی لائیو ہوں، آپ اس میں کمنٹ کریں کہ میں نے 3 دن عمل کیا ہے، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میرا یقین ہے 1 دن کے عمل سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر دیر ہو، آپ کو لگے کہ مجھے مزید 1-2 دن کرنا چاہیے تو 3 دن کریں۔ اس سے زیادہ آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، نہ میرا نہ کسی اور کا۔ اور آخری گزارش یہ کہ یہ لمبے لمبے وظیفے، کبھی سورہ کوثر 111 مرتبہ اور 1000 مرتبہ سورہ کوثر اور سورہ مزمل، اور یہ ساری چیزیں اللہ کا واسطہ ہے ہرگز نہ کریں۔ جو سنت آپ کو مسنون چیزیں ملتی ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی ہیں، نبی علیہ السلام نے صورتیں پڑھی ہیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا سنت ہے، ضرور پڑھیں۔ مغرب کے بعد سورہ ملک الف لام میم سجدہ پڑھنا مسنون ہے، ضرور پڑھیے۔ یہ اعمال بے شک کیجیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مسنون اعمال کے علاوہ وظیفوں کے لیے اتنے لمبے لمبے وظائف ہرگز نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اپنی والدہ کا نام ہرگز کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، اس سے آپ کو بلیک میجک کیا جا سکتا ہے، آپ کو جادو نظر بندش بتا کر پیسے لوٹے جا سکتے ہیں، آپ پر جنات مسلط کیے جا سکتے ہیں، آپ پر بلیک میجک کے ذریعے آپ کو تنگ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جنات زنا تک کرتے ہیں جو نام اور والدہ کا نام دے دیتی ہیں، تصویر دے دیتی ہیں۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جو آپ کو کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، ایسے ہرگز نہ کیجیے گا، ایسے لوگوں سے رابطہ ہرگز نہ کریں۔ آپ پر کسی نے کوئی جادو نہیں کیا ہوا، آپ پر کسی نے کوئی مسئلہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات تب ملے گی جب ہم اللہ رب العزت سے تعلق جوڑیں گے۔ میرے انسٹرکشنز کے مطابق اگر آپ فالو کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی زندگی سے گناہ خود بخود ہٹتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو وظائف کر کے بھی فائدہ نہ ہو، اگر آپ کو گناہوں سے چھوڑنے کی آپ کوشش کریں، آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو پھر آپ ہم سے واٹس ایپ پر چینج یور لائف کورس کیجئے۔ جو بندہ چینج یور لائف کورس کر لیتا ہے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، الحمدللہ 100% گناہوں سے پاک اس کا اعمال نامہ پہنچتا ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ فرشتے گناہ فوری نہیں لکھتے، اور کورس کرنے والا بندہ اس کے ایمان کا وہ لیول ہو جاتا ہے کہ اس سے جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے وہ فوری توبہ کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ تو چینج یور لائف کورس بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو وظیفے کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور جو گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، جس کی وجہ سے مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ضرور کیجئے۔ آپ واٹس ایپ پہ کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ مختصر سی فی ہے، میں نے بعض ویڈیو میں عرض بھی کیا ہے فی کے بارے میں، لیکن فی محسوس نہیں ہے، فی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کنڈیشن کے مطابق۔ میں نے اسسٹنٹ کو پے کرنا ہوتا ہے اس لیے فی رکھی گئی ہے، لیکن آپ لوگوں پر یہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں کہ آپ نے
10,000 دینی ہے، آپ نے 5,000 دینی ہے، یہ محسوس نہیں ہے۔ اپنی کنڈیشن کے مطابق جس کے لیے جتنا پاسبل ہو وہ فی پے کر کے کورس سٹارٹ کر سکتا ہے واٹس ایپ پر، اور اگر آپ فری کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر بھی میں نے مکمل کورس اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کو عمل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ نے پہلا سبق سننا ہے، اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے عمل کا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جب آپ کا عمل ہو جائے تو پھر آپ نے دوسرا سبق لینا ہے۔ پہلا سبق ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ عمل ہو جائے گا تو پھر کیا نشانیاں ہوں گی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا عمل ہو گیا۔ پھر آپ نے نیکسٹ چیپٹر پہ جانا ہے۔ آپ خود دیکھیے نا، اچھے بھلے سیانے لوگ ہیں ہم سارے ماشاءاللہ مجھ سمیت۔ ایک چیپٹر ہے نماز کی پابندی، تو جب نماز کی پابندی آپ 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھیں تو آپ کا عمل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب اگلا چیپٹر شروع کر لیجئے۔ ایک چیپٹر ہے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا، آپ روزانہ کریں تو آپ کا یہ چیپٹر ہو گیا، اب اس سے اگلا چیپٹر شروع کیجئے۔ یہ بہت آسان کورس ہے، اور یہ مصروف سے مصروف ترین بندہ، وہ بندہ جس کے پاس اتنی بھی فرصت نہ ہو کہ وہ خود کھانا کھا سکتا ہو، نوالے بھی کوئی اس کے منہ میں ڈالتا ہو، وہ بھی یہ کورس کر سکتا ہے۔ اور گناہگار سے گناہگار ترین بندہ جس کی زندگی میں کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی نیکی نہ ہو، وہ بھی اس کورس کو کر سکتا ہے۔ تو ضرور کیجئے۔ اور بس یہی چند انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ میرے جتنے بھی وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کو کرنے کے لیے فالو کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے ان وظائف میں 100% تاثیر ہوگی، اور آپ کا مسئلہ، سالوں کا مسئلہ بھی دنوں میں نہیں منٹوں میں انشاءاللہ حل ہوگا، گھنٹوں میں بھی نہیں منٹوں میں حل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ سب کو بھی جو انسٹرکشنز بتائی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے وظائف کو کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرماویں۔ یاد رکھیے گا وظائف میڈیسن کی طرح ہیں، جس طرح میڈیسن سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ نے دینی ہے، وظیفے بھی ایک میڈیسن کی طرح سبب ہیں، شفا اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ وظیفہ جب بھی کریں ذکر کی نیت سے کریں تاکہ آپ کو اجر ملے، کیونکہ وظائف اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے، جیسے آپ پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو اجر نہیں ملتا۔ ہاں ذکر کی نیت سے کریں گے تو آپ کو اجر بھی ملے گا۔ بس اتنی سی انسٹرکشنز تھیں، لیکن یہ بہت ضروری تھیں۔ اب آئندہ ساری زندگی کے لیے بھی آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل کے وظائف کرتے رہیں گے تو آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔